بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ ملتان سے بھائی محمد فہیم اختر صاحب نے سوال لکھا ہے۔ میں یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ بھائی محمد فہیم اختر صاحب نے 3 سوال لکھے تھے۔ 2 سوالوں کی ویڈیو جو ہے وہ بنا دی گئی تھی، ایک سوال الگ کر دیا، اور ان سوالوں کا اگر ایک ویڈیو میں کرتے تو ویڈیو لمبی ہو جانی تھی، اس لیے ہم نے 2 کو الگ کر دیا اور ایک کو الگ کر دیا۔ بھائی محمد فہیم اختر صاحب سے اس کی معذرت بھی ہے کہ ان کے 3 سوالوں کو ہم نے الگ الگ کیا۔ سوال وہ لکھتے ہیں، یہ یوں سمجھ لیں کہ ان کے پہلے 2 سوالوں کا حصہ ہے اور تتمہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ہمارا سوال یہ ہے کہ حساب کر کے چور کا نام معلوم کرنا کیسا ہے؟ ہمارے ہاں ایک شخص ہے جو حساب کر کے چور کا نام بتاتا ہے، جس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جن جن لوگوں پر شک ہے ان کا نام اس عامل کو دے دو، پھر وہ حساب کر کے اور ان میں سے ایک نام نکال کر دے دے گا کہ یہ آپ کا چور ہے۔ اب اس سے اپنا مال وصول کرنا آپ کا کام ہے، اور وہ عامل اس طرح عمل کر کے چور کا نام نکال کر دینے کے ہزاروں روپے لیتا ہے۔ کیا یہ عامل اس عمل کے پیسے لے سکتا ہے؟ محمد فہیم اختر۔ جی میرے محترم بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمل کے ذریعے سے چور کا نام معلوم ہوتا ہی نہیں ہے، یہ جعلی بات ہے۔ اگر آپ نے آزمانا ہے تو طریقہ میں بتا دیتا ہوں، آزما آپ لیں۔ آپ اس عامل کے پاس جائیں اور کہیں کہ ہماری چوری ہوئی ہے اور ہمیں زید، خالد اور بکر پر شک ہے۔ آپ ان کو یہ نام دے دیں اور وہ اپنا حساب کتاب کرے گا۔ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے جو نام دیے ہوتے ہیں ان میں سے ایک نکال دیتا ہے، یقیناً وہ زید، خالد، بکر میں سے کوئی ایک نام نکال کر دے دے گا۔ اگر یہ حساب سچا ہوتا تو وہ آپ کو یہ کہتا کہ آپ کی تو چوری نہیں ہوئی، ان تینوں بندوں میں چور ہے ہی نہیں ہے، یہ چوری ہوئی نہیں، یا ان میں سے کوئی چور نہیں ہے، ایسی بات کرتا۔ حالانکہ وہ اپنی عادت کے موافق ان میں سے کوئی ایک چور آپ کو بنا کر دے دے گا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حساب سارے کا سارا جعلی ہے، من گھڑت ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو حساب کتاب ہیں یہ جعلی ہوتے ہیں، یہ من گھڑت ہوتے ہیں، لوگوں کے خود ساختہ ہوتے ہیں، تخیلات ہوتے ہیں، اور انہی تخیلات کی بنا پر یہ کسی ایک کو چور بنا دیتے ہیں۔ یہ شریعت میں سخت حرام عمل ہے۔ کسی پر چوری کا الزام لگانا، صرف الزام ہی نہیں بلکہ اس کو تو ڈکلیئر کر دینا کہ یہ چور ہی ہے، یہ بہت سخت گناہ ہے، سخت حرام ہے، قطعاً ناجائز ہے۔ اس طرح کسی سے چور کا نام معلوم کروانا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس عمل کے پیسے لینا جائز ہیں۔ یہ جو شخص پیسے لیتا ہے یہ قطعاً ناجائز لیتا ہے، حرام کمائی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ویسے بھی غلط ہے، یہ من گھڑت ہے، آزمانا ہو تو آپ آزما بھی لینا، لہٰذا غیر شرعی عمل ہے۔